سلام، آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم سیدھا اس ہائی سٹیکس ملاقات کی گہرائی میں چلتے ہیں جس نے پوری دنیا کی نگاہیں اپنی طرف کھینچ لی تھیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور شی جن پنگ کے درمیان ہونے والی اس ملاقات کا مرکزی نقطہ ایران کا مسئلہ تھا، اور ہم حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ اس اجلاس میں کیا دعوے کیے گئے اور اصل حقیقت کیا نکلی۔ اب سب سے بڑا سوال جو اس وقت ہر ڈیفنس ایکسپرٹ کے ذہن میں ہے، کیا یہ سمٹ واقعی کامیاب رہا؟ بین الاقوامی سفارتکاری میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی میٹنگ کے بعد دو بالکل مختلف کہانیاں سامنے آتی ہیں، اور یہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ بیان کون دے رہا ہے۔ اس اجلاس کے بعد بھی کچھ ایسا ہی ہوا جہاں امریکی اور چینی بیانیے ایک دوسرے سے بالکل مختلف نظر آئے۔ تو چلیے سب سے پہلے ان تین بڑے سوالات کو دیکھتے ہیں جنہوں نے بیجنگ اجلاس کی اہمیت اور دباؤ کو اس قدر بڑھا دیا۔ مذاکرات کی میز پر یہ تین سب سے اہم مسائل تھے۔ پہلا، آبنائے ہرمز جو عالمی تجارت کی شہرگ ہے، دوسرا ایران کا ایٹمی پروگرام، اور تیسرا خطے میں ایک وسیع علاقائی جنگ کا منڈلاتا ہوا خطرہ۔ پوری دنیا یہ دیکھ رہی تھی کہ کیا امریکہ اور چین ان سنگین مسائل پر کسی مشترکہ لاہ عمل تک پہنچ پائیں گے یا نہیں۔ آبنائے ہرمز کے حوالے سے دعوے کیا تھے اور حقیقت کیا نکلی؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ اب یہاں فرق دیکھیے جو بہت واضح ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ چین آبنائے ہرمز کو کھلوانے میں مدد کے لیے راضی ہو گیا ہے، لیکن جب ہم چینی بیانات کو دیکھتے ہیں تو وہاں کسی قسم کا کوئی ایکشن پلان، کوئی حکمت عملی یا جہاز بھیجنے کا کوئی وعدہ سرے سے موجود ہی نہیں۔ انہوں نے محض اپنا پرانا روایتی موقف دہرایا کہ تجارتی راستے کھلے رہنے چاہیے۔ عملی طور پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور مذاکرات کاروں کو وہاں سے کچھ خاص حاصل نہیں ہوا۔ اور اس بیانیے کو ایک بہت بڑا جھٹکا اس وقت لگا جب دہلی میں برکس اجلاس کے دوران روس کے وزیر خارجہ سرگے لاوروف کا سخت بیان سامنے آیا۔ انہوں نے بڑی واضح الفاظ میں کہا کہ یہ امریکی جنگی جہاز تھے جنہوں نے وہاں پہنچ کر راستے کی بندش کا سبب پیدا کیا۔ ان کا سیدھا سیدھا امریکہ اور اسرائیل پر الزام لگانا اور چین کی خاموشی کا دفاع کرنا، یہ ایک بہت ہی زبردست سفارتی اشارہ تھا۔ اب آتے ہیں دوسرے اہم مسئلے کی طرف، ایران کا ایٹمی پروگرام اور اس پر دونوں سپر پاورز کا واضح اختلاف۔ وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق دونوں ممالک اس بات پر مکمل متفق تھے کہ ایران کے پاس کبھی بھی ایٹمی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے، لیکن ذرا دائیں طرف چینی اعلامیے پر غور کریں۔ ان کے بیان میں ہتھیار چھیننے یا ڈسارممنٹ کا کوئی براہ راست ذکر تک نہیں تھا۔ ان کا سارا زور صرف سیاسی تصفیے اور ڈائیلاگ پر تھا۔ یہاں اس لفظ سیاسی تصفیے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ معاملات کو فوجی کارروائی یا زبردستی کے بجائے صرف اور صرف ڈپلومیٹک بات چیت سے حل کیا جائے۔ چین کا اپنے آفیشیل بیان میں خاص طور پر اس اصطلاح کا انتخاب کرنا دراصل امریکہ کے سخت اور جارحانہ موقف کو مکمل طور پر مسترد کرنے کے مترادف تھا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کس طرح ان سپر پاورز کے درمیان عالمی جیو پولیٹیکل اتحاد کو تبدیل کر رہی ہیں۔ اس سلائیڈ میں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ کہ شی جن پنگ نے اس میٹنگ کا استعمال صرف ایران پر بات کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو آمنے سامنے ایک انتہائی سخت اور دو ٹوک وارننگ دی کہ تائیوان کے معاملے سے دور رہا جائے، ورنہ براہ راست ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ ایک عالمی طاقت کے صدر کا دوسرے صدر کو یوں منہ پر انتباہ کرنا بتاتا ہے کہ پس پردہ تناؤ کس حد تک بڑھ چکا ہے۔ اور حالات کو مزید سنگین بناتے ہوئے عین اس وقت جب ٹرمپ بیجنگ میں تھے، روس نے 35,000 کلومیٹر تک مار کرنے والے ایک بین الارضی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کر ڈالا۔ یہ جارحانہ قدم اس وقت اٹھایا گیا جب امریکہ نے روسی صدر پوتن کی وہ پیشکش ٹھکرا دی جس میں انہوں نے ایران کا افزودہ یورینیم اپنے پاس محفوظ رکھنے کی تجویز دی تھی۔ یہ سیدھا سیدھا سفارتی دباؤ بڑھانے اور مذاکرات کی ناکامی پر طاقت کا مظاہرہ تھا۔ ان تمام سیاسی چالوں کے درمیان اگر ہم انسانی حقیقت کی بات کریں تو صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے اپنے سرکاری بیان میں واضح طور پر 3,000 سے زائد افراد کے جانی نقصان کا حوالہ دیا تاکہ جنگ کی باقاعدہ مخالفت کی جا سکے۔ تو ان سب باتوں کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ آئیے اس سربراہی اجلاس کے نتائج کو سمیٹتے ہیں۔ تو سب سے اہم پوائنٹ جو نکل کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ان مذاکرات میں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اس کے بجائے اب امریکہ کے سامنے ایک نیا متحد اور مضبوط اسٹریٹجک محاذ کھڑا ہو گیا ہے جس میں روس، چین اور ایران شامل ہیں۔ یہ ایک ایسا بلاک ہے جو امریکی عالمی بالادستی کو براہ راست چیلنج کر رہا ہے۔ اور آخر میں ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، جب دنیا کے سب سے بڑے ممالک کے درمیان ہونے والے مذاکرات
اس طرح مکمل طور پر تعطل کا شکار ہو جائیں تو یہ سفارتی ناکامی عالمی استحکام کے مستقبل کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ کیا عالمی سطح پر امریکی سفارتکاری اپنا اثر کھو رہی ہے؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو آنے والے وقت کے حوالے سے کئی سوالات کھڑی کرتی ہے۔ اس تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔